السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ عزیزان گرامی، محبت، نکاح، شادی یا لوگوں کے محبت، یہ اس ٹاپک پہ، اس معاملے پہ، کیونکہ واٹس ایپ پہ بہت میسیج آ رہے ہیں اور میری آواز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ مجھے صحت کاملہ دے۔ آپ لوگ بھی دعا کریں۔ تو اس سے پہلے کہ یہ پیغام دے دوں، اس کے بیچ میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کسی نے پوچھا جی دعا کی قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ دعا کی قبولیت کی یہ نشانی ہے کہ جب آپ ہاتھ اٹھائیں اور آپ کا دل مستقیم رہے تو سمجھ جائیں کہ اللہ نے میری سن لی۔ اگر جلد بازی پائی گئی، غیر اضطرابی، بے چینی، گھبراہٹ پائی گئی، آپ سمجھ جائیں میں نامرادی میں چلا گیا۔ بس یہ پہلی نشانی۔ ہمارے پاس جو دعا کے لیے آتے ہیں، ہم ذہن خالی کر کے اللہ کی درگاہ میں ہاتھ اٹھاتے، جو نقطہ آ جاتا ہے ہمیں اللہ تفقہ فی الدین عطا کہ ہم سمجھ جاتے ہیں دعا قبول ہوگی، ساتھ معلوم نہیں ہے۔ دوسری بات ہے، زیادہ تر خواتین میں جلد بازی بہت ہے، اپنے مرضی کے مطابق معاملات کرنا چاہتے ہیں، خدائی طاقت اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ لڑکیوں کا بھی یہ حال ہے، خواتین کا بھی یہ حال ہے۔ گھنٹوں گھنٹوں بات کرتے ہیں، سمجھا کے ہم تک جاتے ہیں، ہماری بات اس پہ اثر نہیں کرتی، ہمیں فالو نہیں کرتی۔ اچھا وہ پڑھ لیا، یہ پڑھ لیا، یہ پڑھ لیا، ادھر یوٹیوب سے لے لیا، یہ پلانا فیس بک سے لے لیا، ٹک ٹاک سے لے لیا، ادھر سے لے لیا، ادھر سے لے لیا۔ اب ایک خاتون نے کہا میرے اولاد نافرمان، اچھی بلی اللہ تعلیم یافتہ۔ میں نے اس کو 2 وظائف تجویز کی۔ میں نے کہا یہ پڑھیں، آپ اللہ سے دعا مانگے، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں یا صلاۃ توبہ، ایک ہی نیت سے پڑھیں۔ صلاۃ شکریہ، صلاۃ توبہ، صلاۃ حاجت ایک ہی نیت سے پڑھیں۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ بہتری کرے گا۔ اب اولاد کی نافرمانی آپ کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے نا۔ آپ آزمائش میں چلی گئی، خود اپنے کرتوتیں یاد نہیں ہیں کہ میں نے زندگی کیسے گزاری ہے، کہاں پہ گزاری ہے۔ بڑھاپے میں آ جاتے ہیں، پھر آپ مصلے پر بیٹھ کر ہاجن بن جاتی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ یہ صوفیہ کرام کا رستہ ہے، بزرگان دین کا رستہ ہے، خدا کے لیے اس کو بدنام نہ کرے۔ یہ پڑھ لیا، یہ پڑھ لیا، یہ پڑھ لیا، یہ ہمارا کام نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا۔ کاموں کرنے والا تو میرا اللہ ہے۔ آپ نے کون سا صدق کے دل سے پڑھا ہے؟ آپ نے کون سا اللہ کی رضا کے لیے پڑھی ہے؟ آپ نے کون سا عمل کیا ہے؟ پہلے اپنے کرتوتوں کی معافی تو مانگو، قبولیت کا دروازہ تو کھولو۔ اپنے مرضی کے مطابق خدائی نظام میں متصرف باللہ ہو گئے کہ بس جو چاہوں گی وہ کروں گی۔ آپ کی مرضی سے نہیں ہوگا، یہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، یہ میرے اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ اللہ خالق کل شیء وعلی کل شیء وکیل، میرا اللہ کا ذات ہے۔ اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، میرے اللہ کی ذات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس کے حکم سے، اس کے امر سے علاوہ پتہ ہل سکتا ہے۔ دعائیں قبولیت کے لیے بھی ایک میتھڈ، ایک طریقہ ہے، شریعت نے وضع کیا ہے، اس پہ آپ نے عمل کیا ہے۔ سنت یہ ہے پاک و صاف 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھے، حاجت کی دعائیں ہیں یا جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ اپنے اعمال میں لائیں۔ پہلے استغفار پڑھے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگے۔ جو ادھر شادی ہو جائے، ادھر ہو جائے، ادھر بیٹا چلا جائے، ادھر امریکہ چلا جائے، ادھر جو ہے بنگلہ جائے، گاڑیاں جائے، بس آپ ان چیزوں کے لیے آئی ہیں۔ یہ میں بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں، بھٹک گئے ہیں آپ، گمراہ ہو گئے ہیں۔ ہر چیز کے لیے ایک وقت متعین ہے۔
آپ کی مرضی سے کائنات نہیں چلے گا، آپ کی مرضی سے فیصلے نہیں ہوں گے۔ یہ تو بس بہت اچھی بات ہوتی، پیر صاحب سے وظیفہ لے لیتا، کوئی جنرل کے خلاف کرتا، کوئی اقتدار کے لیے کرتا، کوئی کسی کا گردن مروڑ لیتا۔ تو کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ کوئی تربیت آپ کی ہوئی ہے؟ کوئی تعلیم سے آراستہ ہوئے ہیں؟ اگر ہم ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں، دین کے لیے کر رہے ہیں، گروہ صوفیہ کے راستے کی کر لیے، تعلیمات صوفیہ سے آراستہ ہونے کے لیے کر رہے ہیں، خدا را اس کی قدر کیجیے۔ ایسے نہیں ہوگا۔ ادب، عجز انکساری، طیب طاہر ہو کر ایک اللہ کو مانے کہ اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ نے آپ پہ کرم کرنا ہے، کیوں نہیں کرے گا؟ 70 سے زیادہ مہربان ہے۔ تو یہ میں دوسری بات کی طرف آ رہا ہوں۔ بالفرض کوئی چاہتا ہے میری مرضی کے مطابق شادی ہو جائے، یہ بوائے اینڈ پرنٹ، یہ نکاح سے پہلے جو کرتوتے ہیں، جو مسئلے ہیں، جو مسائل ہیں، جو چیٹنگ ہے، خدا را یہ آپ لوگوں کو برباد کر رہے ہیں۔ آپ اپنے جوانیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اپنی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ختم کیجئے گا ان کو۔ محبت کی منزل نکاح زنا نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ یہ حق نہیں دیتی کہ آپ نکاح سے پہلے بازاروں میں جائیں، کیفیز میں جائیں، غیر محرموں کے ساتھ حدوں کو کراس کر کے جائیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور وہ والدین، یہ دیوس پر بات کروں گا کہ وہ کون بغیرت لوگ ہیں۔ اپنے گھروں کی حفاظت کیجیے، اپنے نفسوں کی حفاظت کیجیے۔ آپ نے اللہ کے پاس نہیں جانا۔ جب نکاح کرے پھر جہاں جائیں، ہوٹلوں میں جائیں، سیر کی جائیں، سپاٹوں کے لیے جائیں، پھر کرتے رہیں۔ یہ لو میرج والے کہانیوں کو چھوڑ دیں، یہ شیطانی عمل چھوڑ دیں۔ ڈٹریک ہو چکے ہیں۔ کوئی لڑکا لڑکی، کوئی بندہ بندی، کوئی بھی عمر ہو، کس عمر میں بھی ہو، وہ چاہے کہ میری مرضی کے مطابق شادی ہو جائے، اللہ میری توبہ قبول فرمائے، تو میں عمل دے رہا ہوں، اس کے بعد مجھے تنگ نہ کیجیے گا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 30، قد شغفہا حباً، قد شغفہا حباً، قد شغفہا حباً، 1000 مرتبہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد یا اللہ ہو، یا لطیف ہو، یا ودود ہو، یا کریم ہو، یا اللہ ہو، یا لطیف ہو، یا ودود ہو، یا کریم ہو، یا اللہ ہو، یا لطیف ہو، یا ودود ہو، یا کریم ہو۔ کثرت سے پڑھیں، غیبتیں چھوڑ دیں، چیٹنگ چھوڑ دیں، سوشل میڈیا چھوڑ دیں، نماز پڑھیں اور یہ ذکر کثرت سے پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو بھی چاہت ہے، حاجت ہے، ان اذکار کے صدقے کے وسیلے سے پوری ہو جائے گی۔ اچھا، یہ جس کا میاں روٹ گیا ہو، چلا گیا ہو، بیگم سے محبت کم ہے، وہ بھی پڑھ سکتی ہے۔ جس کی بیگم چلی گئی ہے، میاں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو لڑکی چاہے کہ میری اچھی جگہ پہ شادی ہو جائے، وہ بھی پڑھ سکتی ہے، جائز کے لیے، ناجائز نہیں۔ اگینسٹ آپ پیرنٹس، آپ فیملی، آپ جائیں گے یا آپ کا منگنی ہوا ہے یا آپ کی نکاح ہوئی ہے یا آپ کسی کے نکاح میں ہیں اور آپ گمراہی پن پہ چلیں، یہ نہیں چلے گا، اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اچھا، شوہر کے دل میں محبت کم ہو، بیوی کے دل میں محبت کم ہو، دوستوں میں، اعزاء میں، رشتہ داروں میں، تمام محبت کے کیسز کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس پر آپ میٹھی چیز بھی دم کر سکتے ہیں، مٹھائی بھی دم کر سکتے ہیں، شربت بھی دم کر سکتے ہیں، گلاب کے پھول بھی دم کر سکتے ہیں، وہ سونگ لے عطر بھی دم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قلوب مڑ جائے گا اور 2 اشخاص کے لیے مفید ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جوڑ دیں گے اور پیار اور محبت ہوگا، ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے اور زندگی میں ٹھہراؤ سکون آ جائے گا۔ تو میرے باتوں کا برا نہ مانیے گا۔ آپ اللہ کے مخلوق ہو، حضور علیہ السلام کی امت ہو، تھوڑا سا حیا ہونی چاہیے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔